سالانہ محفل ذکر غوث الثقلین جناب ہمارے بڑے پیارے بھائی جناب حافظ عبدالرحمن جرار صاحب اور ان کے برادران مرزا محمد عدنان صاحب عرفان صاحب سب نے مل کے انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے اوپر اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور آپ کی آل کے صدقے سے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس در کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے والد نامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو صحت والی عمر کی خیر عطا فرمائے۔ اسٹیج کے اوپر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرزاق صاحبزادہ صاحب آپ کی تشریف فرما ہے۔ ہمارے شہر کی بڑی خوبصورت آواز فخر القرہ جناب قاری جاسم شہزاد صاحب آپ کی تشریف فرما ہے۔ برادر اکبر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا نصیر احمد چشتی بہلوی آپ بھی تشریف فرما ہے۔ مجاہد اہل سنت شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا رانا محمد اصغر علی چشتی صاحب آپ کے صاحبزادہ صاحب خطیب اہل سنت حضرت علامہ رانا محمد عثمان اصغر چشتی صاحب آپ بھی جلوہ افروز ہیں، اور استاذ الحفاظ جناب قاری محمد عدنان عطاری صاحب آپ کی جلوہ افروز ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے خوبصورت حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کرنے والے ہمارے شہر کی بڑی خوبصورت آواز جناب محترم عبدالوحید صاحب اور بڑے پرانے ناتھا جناب محترم محمد اصغر علی چشتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی عمر کی خیر عطا فرمائے۔ مجھے بھائی جان نے کہا مرزا صاحب نے کہ آج آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اور اول سے آخر تک ذکر جو ہے وہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہی ذکر پاک ہونا ہے۔ جو میں نے آیت القدسہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں، لا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگاری کرنے والے ہیں۔ اگر آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو آج جو سوالات ہمارے نوجوانوں سے ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں، ان سارے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ مل جائیں گے، اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنیں گے تو آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ ایمان تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولیاء کرام جو ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی نشانی بیان فرما دی کہ اولیاء کرام کی نشانی کیا ہے، کہ اولیاء کرام وہ ایمان والے بھی ہوں گے اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کرنے والے بھی ہوں گے۔ آج سب سے پہلا جو سوال کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلام کرامت منسوب کی جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عقل مانتی ہی نہیں ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد نے ایسا کیا ہوگا، آپ نے ایسا بیان کیا ہوگا، یا عقل یہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ آپ ایک ہی وقت میں ایک گھر میں بھی افطاری کر رہے ہیں، دوسرے گھر میں بھی افطاری کر رہے ہیں، تیسرے گھر میں بھی افطاری کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد بیٹھے تو بغداد میں ہیں لیکن خبریں آپ جو ہیں وہ زمانے والوں کو دنیا کی دے رہے ہیں؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ یاد رکھیے جو کرامت ہوتی ہے، کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل سے بڑا ہو، جو عقل میں آئے نا، جو عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہے، جو عقل میں نہ آئے وہ
کرامت احباب ذی وقار جس کو عقل تسلیم کر لے، جس طرح کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور شہنشاہ بغداد زندہ ہے، جس طرح کے جہلم کا وہ جاہل مرزا، اس نے یہ کہا، انجینئر محمد علی نے اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں جہلم میں بیٹھا ہوں، میں پکارتا ہوں شہنشاہ بغداد کو تو بغداد والا آ کے مجھے پانی پلا دے، یا آج میں کھانا مانگتا ہوں تو مجھے کھانا کھلا دے. کرامت جو ہوتی ہے نا، جس کا ظہور ہوتا ہے وہ ارادہ کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوتا ہے. حضور شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی حضور آپ نے آج بڑی تقریر کی ہے اور حضور غوث اعظم کی کرامتیں بیان کی ہیں، آپ بھی تو صاحب نظر ہے نا، آپ بھی تو منظور نظر گولگا شریف ہے، آپ بھی مجھے کوئی کرامت کا ظہور کر کے دکھائیں. آپ نے کہا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ تم چھینک مار سکتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مار سکتا ہوں. آپ نے کہا تم چھینک مارنے کے اوپر قادر ہو؟ اس نے کہا میں قادر ہوں. آپ نے کہا مجھے ابھی کسی وقت چھینک مار کے دکھاؤ. اب وہ کوشش کر رہا ہے لیکن چھینک آ نہیں رہی. آپ نے کہا اگر تو چھینک مار بھی سکتا ہے، چھینک مارنے کے اوپر قادر بھی ہے، اب مار کیوں نہیں رہا؟ کہا کہ میں نے کوشش تو بڑی کی ہے لیکن چھینک مجھے آ نہیں رہی. تو شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی آپ نے فرمایا اگر تو اپنی چھینک کے اوپر قادر بھی ہے، چھینک مار بھی سکتا ہے، لیکن اس لمحے تو کر نہیں سکتا. اس طرح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب ان سے ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں یہ کر کے دکھاؤ وہ کر کے دکھاؤ، تو اللہ کا ولی اپنی عزت اپنے نفس کے لیے کرامتیں نہیں دکھاتا. اللہ کا ولی کا ہر عمل اس لیے سے ہوتا ہے کہ میں یہ جو عمل کروں گا لوگ دیکھیں گے، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جائیں گے، اگر کوئی گمراہ ہوگا تو وہ گمراہی سے صراط مستقیم کی طرف آ جائے گا. اس لیے کرامت جو ہوتی ہے نا، یہ کرامت ہے. حضرت آصف بن برخیہ کی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والے حضرت آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے میں جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا تحت رہتا ہوں. یہ کرامت کا ظہور ہے. حضرت بی بی مریم نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ کے پاس میں حسن پھل پڑی ہوئے ہیں. یہ قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ آپ نے پڑھا ہے یہ بھی کرامت ہے. لیکن یاد رکھیے کرامت کافر سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، شوبدہ بازی کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن اصل کرامت اسی کی ہے جو تقوی والا بھی ہے، جو ایمان والا بھی ہے. اگر ایمان والا نہیں، تقوی والا نہیں، پرہیزگاری نہیں، تو پھر اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. وہ شوبدہ باز تو ہو سکتا ہے، وہ جعلی پیر تو ہو سکتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہیں جن کی ماں کو بھی اللہ نے آل رسول نسل رسول میں پیدا کیا، جن کے باپ کو بھی اللہ نے حسینی سید پیدا کیا. احباب ذی وقار میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور سیدنا غوث اعظم وہ ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، پھر وہ لوگوں میں سے سب سے بہتر ہے. شہنشاہ بغداد ایمان والے بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مقام ایسا عطا فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا هو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون شان فی الاقطاب والاولیاء کشانی بین الرسل والانبیاء. اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے جو میرا بھی محبوب ہے، جو اللہ کا بھی محبوب ہے. ولیوں میں اور اولیاء میں اس کا وہی مقام ہے جو رسولوں میں اور نبیوں میں میرا مقام ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، آچاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ اہل سنت زندہ باد. غوث اعظم درمیان اولیاء. غوث اعظم درمیان
اور اس کے حلال کھانے والا ہوگا۔ بات سن رہے ہیں؟ ذرا اونچی بات سے کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلی علامت کیا ہے؟ اور اس کے حلال کھانے والا ہوگا۔ آج آپ جو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ پیروں نے یہاں پہ صدقے کو بھی نہیں چھوڑا، نہ زکاتوں کو چھوڑا ہے، اور سارا کچھ ہی حرام کر کے پیر صاحب بن گئے۔ حضور شہنشاہ بغداد کو کیسے یہ مقام ملا ہے؟ آپ کی تو بات بعد میں کرتے ہیں۔ باپ آپ کے بیٹھے ہیں، ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہیں، پانی چل رہا ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور میں ایک بات آپ کو سنا دوں، یہ ہمارے حافظ آباد کے ساتھ یہ ایک گاؤں ہے فتح پور، جو آپ جانتے ہیں فتح پور گاؤں ہے، وہاں میں ایک مزار ہے میاں محمد موسیٰ صاحب کا۔ وہ مزار پتہ کس کا ہے؟ وہ شیخ الحدیث ہمارے استاد شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد شریف رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے چوتھے دادا جان کا مزار ہے میاں محمد موسیٰ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ مرید جن کے تھے حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے وہ مرید تھے۔ اب آپ ان کے پاس رہے میاں موسیٰ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ہوا کیا میاں موسیٰ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 سال تک رہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب برتن بڑھ چکا ہے، آپ نے کہا جاؤ اب واپس چلے جاؤ، جا کے لوگوں کو تبلیغ کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی میں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، ابھی ادھر ہی رہنا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ یہ لوٹا لے جاؤ اور دریا سے نا لوٹے میں پانی بھر کے لاؤ، وضو کرنا ہے۔ اب میاں موسیٰ فتح پور کے اندر ان کا مزار ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی ہستی ہمارے علاقے کے اندر تشریف فرما ہے۔ وہ گئے اور جا کے نا جب لوٹا انہوں نے بھرا، پہلے جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے، اور انہوں نے میاں موسیٰ نے دریا سے لوٹا جب بھر لیا تو انہوں نے لوٹا بھرا اٹھانے لگے، وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب وہ دریا جس طرح پانی چل رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، لوٹا بھی ادھر ہی چلا گیا۔ اب میاں موسیٰ ادھر بیٹھ گئے اور کہا اب میں کیا کروں گا؟ کہ پیر و مرشد نے فرمایا تھا میں جا کے کیا جواب دوں گا کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے لیے میں پانی لینے آیا تھا وضو کے لیے اور خالی ہاتھ واپس جاؤں۔ اب آپ بیٹھ گئے، اب دریا کا پانی اس طرف چل رہا ہے۔ میاں موسیٰ نے بیٹھ کے کہا کہ اے پانی تو جو اس طرف بہ رہا ہے، اگر تو اس طرف بہنا شروع کر دے تیرا کیا جاتا ہے؟ اب آپ نے جب یہ کہا تو دریا کا پانی کس طرف سے رخ ہٹایا اور اس طرف بہنا شروع کر دیا۔ اب وہ وضو والا جو برتن لوٹا ہے وہ بھی واپس آ گیا، واپس آئے، آپ نے وہ لوٹا لیا، پانی بھرا، میاں موسیٰ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے پیر صاحب کے پاس آئے اور آگے کہا حضور یہ لے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ کہا کہ نہیں، ابھی میں نے اور دن ادھر رہنا ہے۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا ایک لوٹے کے لیے دریا کا رخ بدل رہا ہے اور ابھی بھی کہتا ہے کہ میں نے یہاں پہ رہنا ہے، جا تو چلا جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، تیرے سینے کو مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت سے میں نے بھر دیا ہے، اب تو جس جگہ بھی نگاہ کرتا جائے گا لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ یا موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شان ہے۔ اب آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ بیٹھے ہیں، ایک سیب کھا لیا، ایک سیب کھا لیا، ایک سیب آج ہم کروڑوں کھا جائیں، پھر حج کرنے چلے جائیں، پھر عمرے کرنے چلے جائیں، تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہمیں لقب غوث الاعظم جیسے دو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم اسی غوث الاعظم کو ماننے والے ہیں جن کے والد گرامی نے ایک سیب کھایا۔ اب خیال آیا یہ کھایا کس کا ہے، یہ کس کا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اب چل پڑے، آج اپنی زندگیاں دیکھیں، میں بھی دیکھوں، آج تو دوڑ لگی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے والد گرامی چلے گئے، چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے، بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہاں پہ حضرت سید عبداللہ موسوی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ
آپ باغ کے مالک ہیں، کہا کہ میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ کہا کہ معافی ایسے نہیں ملنی، 12 سال تک اس میرے باغ کی رکھوالی کرو، اس کی کوٹی کرو، اس کے اندر خدمت کرو۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے 12 سال گزارے۔ جب 12 سال ختم ہوئے، آپ نے کہا کہ اب مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اب آپ نے ضرور بولنا ہے۔ کہا کہ نہیں، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو ہاتھوں سے جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے وہ چل نہیں سکتی، کانوں سے وہ سن نہیں سکتی، نہ وہ زبان سے کچھ بول سکتی ہے۔ کیا تم اس کے ساتھ شادی کر لو گے، اس کے ساتھ نکاح کرو تو پھر تمہیں معافی ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو سوچا سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہ یہ کیسا ہوگا، یہ میں کس طرح زندگی گزاروں گا، لیکن پھر بات ذہن میں آئی اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو قیامت والے دن اگر حضور کی بارگاہ میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس نے پکڑ لیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ دنیا کے معاملہ ہے ادھر ہی ختم کر لوں۔ آپ نے حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی اس بیٹی سے جو ہے وہ آپ نے شادی کی، سیدنا عبداللہ موسی کی اس بیٹی سے جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے، حضور شہنشاہ بغداد کی والدہ ہے، جب شادی ہو گئی